واقعات حادثات میں کیسے بدل جاتے ہیں، زندگی کا ایک واقعہ کیسے کئی خاندانوں کو متاثر کر دیتا ہے، یک طرفہ محبت انسان کو حسد اور شک میں کیسے مبتلا کر دیتی ہے، بغض اور بدلے کی آگ میں اگر زندگی کی محرومیوں کا ایندھن بھی شامل ہو جائے تو الاؤ کی صورت یا کسی سونامی یا پہاڑی سیلاب کی صورت سب بہا کر لے جاتا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے لیے ایک ڈرامہ مشکل ہی کافی ہے جو آج کل ہر روز رات 9 بجے جیو انٹرٹینمنٹ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یقین کریں ہر 3-4 اقساط کے بعد کہانی ایک ناممکن کی ممکن منزل پر کھڑی ہوتی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک لڑکی حریم کی یک طرفہ سی محبت سے جو اپنی ہی یونیورسٹی کے ایک امیر زادے کو نہ صرف دل دے بیٹھتی ہے بلکہ کافی نامناسب حرکات سے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس کے باعث وہ لڑکا فراز تنگ آ کر اس سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے تو حریم کی سہیلی سمین اسے روکتی ہے کہ عورت سے بات کرنے کا یہ کیا سلیقہ ہے۔ حریم ایک لوئر مڈل کلاس کی لڑکی ہے، یونیورسٹی میں وہ آزاد لڑکیوں کو دیکھتی ہے تو ویسا ہی بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اسے یہ اجازت نہیں دیتے بلکہ اس کی ماں کے بقول اگر وہ پڑھا رہے ہیں تو یہی کافی ہے۔ حریم کو اپنی سہیلی کا مڈل کلاس منگیتر بھی پسند نہیں ہے جس کا اظہار وہ سمین سے کر دیتی ہے، لیکن سمین اس بات پر شاکر ہے کہ یہ اس کے والدین کا فیصلہ ہے۔ دوسری جانب سمین کے منگیتر صاحب حریم کی اداؤں میں الجھ کر اپنی منگیتر پر اپنی ملکیت کی دھونس جمانے لگتے ہیں۔ شاکر ہونے سے انسان میں جو ایک سکون کی ادا پیدا ہو جاتی ہے وہ بے چینی کی اداؤں پہ ہمیشہ بھاری پڑ جاتی ہے۔ ڈرامہ بھی آخر اس طرف چل نکلا تھا مگر پھر رخ بدل گیا۔ قصہ مختصر، حریم اپنے والدین کی پسند سے شادی سے انکار کرتی ہے تو اس کے والد اسے یونیورسٹی جانے سے بھی روک دیتے ہیں۔ سمین اس کے گھر معلوم کرنے آتی ہے کہ وہ یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی تو جہاں اسے حریم اپنا قصہ غم سناتی ہے وہیں وہ سمین کو مجبور کرتی ہے کہ فراز کو کہے کہ اس کے گھر رشتہ بھیج دے۔ حریم کے والد اس کا موبائل بھی توڑ دیتے ہیں، چنانچہ سمین کے آنے کا جواز بن جاتا ہے۔ سمین بادل نخواستہ فراز سے بات کرتی ہے تو وہ اسے کسی ہوٹل میں آنے کا کہہ دیتا ہے جو اس کے گھر سے بہت دور ہے۔ سمین ماں سے جھوٹ بول کر چلی تو جاتی ہے لیکن وہاں سے اس کو سواری نہیں ملتی۔ فراز اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسی جگہ چھوڑ دیتا ہوں جہاں سے سواری مل جائے۔ وہ گاڑی ریورس کرتا ہے اور اسے بٹھا لیتا ہے۔ وہ بھی بے بس ہوتی ہے لہٰذا بیٹھ جاتی ہے۔ سمین کے والد ایک صحافی ہیں، یہاں لگتا ہے کہ کہانی صحافت کے مسائل پر چل نکلے گی مگر ایسا بھی نہیں ہوتا۔ یہ محبتوں کے اثرات و ثمرات پر مبنی رہتی ہے۔ یہ بس ایک رومانوی الجھنوں اور مشکلوں کی کہانی ہے جو ہار نہیں مان رہی، لیکن اس سے پہلے کہ سواری ملتی پولیس آ جاتی ہے اور بس پولیس کیس بنے نہ بنے سوشل میڈیا کیس بن جاتا ہے اور فراز اور سمین کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے۔ دونوں شریف اور سمجھدار گھرانے دکھائے گئے ہیں جن میں بچوں کے عمومی مسائل تو چلتے رہتے ہیں مگر یہ مسئلہ خصوصی بن کر شادی تک آن پہنچتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سمین اور فراز کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس ڈرامے میں ایک بات اچھی دکھائی گئی ہے کہ ہیرو کی تخلیق عمدہ پیمانے پہ ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا کیس بننے سے پہلے اور بعد میں بھی فراز ایک کیئرنگ مرد ہے جو لڑکی کی عزت کی حفاظت کرتا دکھایا گیا ہے۔ یونیورسٹی میں اپنی غلطی پہ معافی مانگنا، سواری نہ ملنے پر اسے اپنی گاڑی میں کسی مناسب جگہ پر چھوڑنا اور پولیس کے آنے پر یہ ظاہر کرنا کہ وہ اس کی بیوی ہے تاکہ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اسے اپنی عزت کی بھی پرواہ ہے، جبکہ اس کا دوست کہتا ہے کہ تم کیا لڑکیوں کی طرح ڈر رہے ہو، گھر میں چھپ کر بیٹھے ہو، مگر جس کو اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے وہی دوسرے کی عزت کر سکتا ہے۔ شادی کے بعد ٹھنڈی بارش میں سمین کو نہاتے دیکھ کر کہتا ہے کہ تم بیمار ہو جاؤ گی۔ سمین کی حریم کے بارے میں کہی بات کو اہمیت دینا، یہ سب واقعات محبت نہیں احساس اور تحفظ کے عکاس ہیں۔ ہمارے ڈرامے میں ایک عرصہ سے ہیرو سٹف غائب ہے، ویلن نما ہیرو دیکھنے پڑ رہے تھے۔ یہ ڈرامہ بصارت اور سوچ دونوں میں ہیروئزم کے تمام عناصر لے کر آیا ہے۔ جناب تو بات یوں ہے کہ فراز کو تو حالات نے سمین کا ہیرو بنا دیا، لیکن اس کی دوست حریم چونکہ ایک انتقامی کردار ہے لہٰذا اب اس کی نفرت و عداوت کی آگ پہ پیٹرول پڑ جاتا ہے۔ محنت بھی تو رائگاں نہیں جاتی بھلے منفی راہوں پہ کی گئی ہو۔ اس کی سازشی تھیوری آخرکار اسے فراز کے بڑے بھائی کی بیوی بنا کر اسی گھر میں لے آتی ہے جہاں فراز حل پر اس کے سامنے ہے۔ چونکہ اس کے اندر کی آگ شانت نہیں ہو رہی لہٰذا اب وہ گھر میں گھریلو سیاست کرنے لگتی ہے کہ پول کھل ہی جاتا ہے کہ وہ یونیورسٹی میں فراز پہ عاشق تھی، جس کی وجہ سے فراز اور سمین نہ چاہتے ہوئے بھی آج میاں بیوی ہیں، لیکن ان دونوں کی بات پہ یقین نہیں کیا جا رہا۔ حریم نے گھر میں بھی فراز سے قربت کے لمحات تلاشنے شروع کر دیے ہیں اور اب وہ فراز کے بھائی اور سمین کو رستے سے ہٹانے کا پلان کر رہی ہے۔ یہ ڈرامائی ڈرامہ ابھی جاری ہے اور کسی متجسس سیریز کی طرح ہر پل ناظر کو چونکا دینے والی صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے۔ سماج میں طبقات کے اعتبار سے ایک رہن سہن کی تقسیم ہے۔ ہر کوئی اپنے سے اوپر اور اپنے سے آزاد سماج کا متمنی ہوتا ہے، لیکن اسے اگر جھگڑ کر محنت کیے بنا
منفی راہوں سے گزر کر جذباتیت میں ڈوب کر حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو اپنی ہی نہیں اپنے ساتھ اور آس پاس والوں کی زندگی بھی عذاب ہو جاتی ہے۔ حریم ایک ایسا ہی محرومیوں سے بھرا کردار ہے جس نے اپنی ہی نہیں ہر کسی کی زندگی مشکل بنائی ہوئی ہے۔ ہمارا ایک جذباتی فیصلہ ہماری زندگی کے سب رخ بدل سکتا ہے جو عموماً حادثے کی طرف جاتے ہیں۔ ڈرامے میں اگر کچھ زندگی کے رومانس سے جڑے واقعات عکس بند نہ کیے جاتے تو یہ ایک ڈپریشن بن جاتا۔ اس کو ایک اچھی موسیقی نے بھی حسن عطا کیا ہے اور اسے ناظر پہ طاری ہونے سے بچایا ہوا ہے۔ YouTube پر گوگلی انٹرٹینمنٹ دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی انٹرٹینمنٹ ٹائپ کریں۔ گوگلی انٹرٹینمنٹ کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔